اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پر تھے اور ایک انصاری عورت اونٹنی پر سوار اونٹنی سے تنگ دل ہو گئی تو اس نے اس پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا تو فرمایا، اس اونٹنی پر جو سامان لدا ہوا ہے وہ اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو مانو میں اب بھی اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں، وہ لوگوں کے بیچ چل رہی ہے، کوئی اس سے تعرض نہیں کر رہا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ تنگ دل ہو کر انسانوں کو تو کیا، جانوروں کو بھی بددعا دینا اور ان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو برزہ نزلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک نوجوان لڑکی ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس پر لوگوں کا کچھ سامان تھا۔ اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور لوگوں پر پہاڑ تنگ ہو گیا، شاید دشوار گزار راستہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لڑکی نے کہا، حل، یہ اونٹ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ڈانٹنے کا کلمہ ہے، اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹنی ہماری ساتھ نہ رہے جس پر لعنت کی گئی ہو۔ مسلم شریف۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے علاوہ اس کا بیچنا، ذبح کرنا اور اس پر سوار ہونا منع ہے، بلکہ یہ تمام کام اور ان کے سوا دوسرے استعمال جائز ہیں، کوئی مناہی نہیں ہے، صرف اس کی قربت و سنگت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائز نہیں۔ کیونکہ یہ سارے استعمال جائز ہیں، ان میں سے کچھ کی مناہی کر دی گئی ہے تو باقی صورتیں جائز رہیں گی جیسا کہ پہلے تھیں۔ فائدہ، اس میں کچھ لوگوں کو یہ پریشانی پیش آئی کہ اونٹنی کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اس کو نہ سامان کے کام میں لایا گیا اور نہ سواری کے، جیسے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام وقف کیے گئے جانوروں کے ساتھ کیا جاتا تھا، جسے صائبہ کہا جاتا تھا۔ حالانکہ اس میں پریشانی کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اسے صائبہ کی طرح پوری طرح آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ صرف لعنت کی وجہ سے اسے چیز کا حقدار نہیں سمجھا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہے۔ اس صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسے ہر قسم سے استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بدعتی اور فاسق اور فاجر کی صحبت اور ہم نشینی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لعنت والے ہیں۔ جب ایسے جانور کو ساتھ رکھنا جائز نہیں جس پر لعنت کی گئی ہے، تو لعنتی کام کرنے والوں کی صحبت اور دوستی کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔